नाज़रीन, पोटोहार रीजन में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। 1500 अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल। जहलुम में रेस्क्यू के दौरान डूबने वाले पुलिस कांस्टेबल हैदर की लाश मिल गई है। महकमा मौसमियात ने पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला 21 जुलाई से शुरू होने की पेशगोई कर दी। पोटोहार रीजन में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पानी में फंसे 1500 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। जिले इंतजामिया ने तहसील भीरा के 19 देहात, शाहपुर के 12 देहात और तहसील साहिवाल के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया। दरियाए जहलम में ऊंचे दर्जे का सैलाब, तहसील भीरा और शाहपुर में रेड अलर्ट जारी। जहलम में रेले में बह जाने वाले पुलिस एहलकार की लाश मिल गई। मुतादिद देहात अब भी ज़ेरे आब हैं। बारिशों से डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन की दीवार गिर गई। बारिश का पानी कैदियों की बैरकों तक पहुँच गया। हाफिजाबाद में कई देहात की सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे-आब आ गई। महकमा ज़राअत हुकाम के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों में भारत की जानिब से रेला छोड़े जाने का इम्कान है। पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला 21 जुलाई से शुरू होने की पेशगोई है। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से जिना बैराज में दरमियानी दर्जे का सैलाब है। कच्चे के इलाकों में पानी आबादियों और फसलों में दाखिल हो गया है। हबीबुल्लाह खान से मजीद तफसील जानते हैं। जी हबीब। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों की वजह से मियां वाली जिना बैराज के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त जिना बैराज के मकाम पर पानी का 4,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। इसकी वजह से जिला इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 हाई अलर्ट है। रेस्क्यू 1122 ने मियां वाली के कच्चा जहाज के मुख्तलिफ इलाकों में अपने कैंप लगा दिए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए रेस्क्यू तैयार है। इसके अलावा जो सैलाबी पानी है मियां वाली के कच्चा जहाज में दाखिल हो गया है और रेस्क्यू की जो इमदादी टीमें हैं वो हर जगह मौजूद हैं और लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं और जो लोगों के कीमती सामान है और जानवर हैं उनको खुश्क मकाम पर मुंतकिल कर रही हैं। मियां वाली में मुख्तलिफ जगहों पर कैंप लगाए गए हैं और रेस्क्यू की जानिब से ये कहा गया है कि जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हमारी टीमें मियां वाली में हर जगह मौजूद हैं और हम वक्त तैयार हैं। जी। दरियाए जहलुम में मुमकिना सैलाब के पेश नज़र दरियाए किनारे आबाद आबादियों में इंखला के अहकाम जारी किए गए हैं। इंतजामिया ने रिलीफ कैंप कायम कर दिया। तफसील जान लेते हैं। ज़हूर अहमद शाहिद हमारे साथ हैं। जी ज़हूर। जी बिल्कुल, भारत की तरफ से 4.5 लाख क्यूसेक पानी जो है दरियाए जेहलम में छोड़े जाने के खदशे के पेश नज़र सरगोदा में हाई अलर्ट कर दिया गया है। तहसील साहिवाल, तहसील शाहपुर और तहसील भीरा में जहां सैलाबी रेले का खदशा है वहां पर दरिया किनारे आबादियाँ जो है वो ना सिर्फ खाली करा ली गई हैं बल्कि वहाँ पे जो है हिफाजती इंतजाम कर दिए गए हैं। रिलीफ कैंप कर दिए गए हैं। कमिश्नर सरगोदा और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा और DPO सरगोदा ने जो जहाँ मुमकिन सैलाब का खतरा है वहाँ का दौरा किया है और हिफाजती इंतजाम का जायज़ा लिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में हफ्ते और इतवार के रोज़ हल्की बारिश का इम्कान है। तफसील जान लेते हैं सफदर अब्बास से जो इस वक्त तर्जुमान अंजुम नज़ीर के साथ मौजूद हैं। जी सफदर, बताइएगा इनका मज़ीद क्या कहना है। आज बिल्कुल कराची में बारिशों का इंतज़ार है। शहरी शिद्दत से कराची में बारिशों का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी वजह से इस वक्त मैं मौजूद हूँ महकमा मौसमियात के तर्जुमान अंजुम नज़ीर साहब के साथ। इनसे जान लेते हैं कि मुल्क भर की तरह कराची में बारिशें कब होंगी। देखें जी, कराची में फ़िलवक्त कोई मूसलाधार बारिश के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। ताहम कराची में आइंदा आने वाले 2 रोज़ के दौरान हल्की से दरमियानी बारिश ज़रूर हो सकती है। ताहम किसी मूसलाधार बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। सिलसिला जो मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासर कर रहा था अब वो सिंध की जानिब गामज़न है और इस बात की तवक्को है कि आज रात गए से अगले 2 रोज़ के दौरान सिंध के अक्सर इलाकों में दरमियानी से मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। ताहम इसके बाद ये सिलसिला दोबारा मुल्क के बलाई इलाकों की जानिब
منتقل ہو جائے گا، لیکن اس بات کی توقع ہے کہ اس مہینے کی 28 تاریخ کو ایک اور طاقتور مونسون کا سلسلہ جو ہے بے آف بنگال میں ڈیولپ ہوگا، جس کے تحت اس بات کی توقع ہے کہ اس مہینے کے آخر یا اگلے مہینے کے آغاز میں جو ہے کراچی میں کچھ اچھی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ کیا کہنا تھا کہ کراچی میں آج بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، البتہ کراچی میں 19 اور 20 جولائی کو ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگست کے مہینے میں کراچی میں اچھی بارشوں کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ صفدر آپ کا۔ جہلم منگلہ ڈیم کی طرف بھارت کی جانب سے 3.5 سے 4 لاکھ کیوسک پانی چھوڑنے کی دھمکی کے بعد منگلہ ڈیم کی تازہ ترین صورتحال اور جہلم میں حالیہ سیلاب سے ہونے والے نقصان کی تفصیلات جان لیتے ہیں۔ راجہ رفیع ہمارے ساتھ ہیں۔ جی راجہ، تفصیل بتائیے گا۔ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں اس مقام پہ جہاں نالا بنا بپھرنے سے جو ہے وہ سیلابی پانی جہلم کی مختلف آبادیوں میں داخل ہو گیا تھا۔ آج ریسکیو کا جو آپریشن ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ جتنے بھی انتظامی آپریشن میں اقدامات تھے وہ آج مکمل ہو چکے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ریسکیو آفیسر سعید احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آج ہمارا آپریشن کا دوسرا دن ہے اور اس وقت ایکٹیو ایویکویشن جو ہے وہ رک گئی ہے، کیونکہ فی الحال کہیں سے بھی کوئی ہمیں ایمرجنسی کی کال ریسیو نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ آپریشن بیسیکلی ہمارا 24 گھنٹے سے زیادہ چلا ہے۔ اس میں اپریشیٹ کروں گا ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، تحصیل ایڈمنسٹریشن کو، جنہوں نے بہت ٹائملی کوآرڈینیشن کیا پاک آرمی کے ساتھ، اور ٹائملی لوگوں کو جو روڈ سے نہیں نکل پا رہے تھے ان کو ایویکویٹ کیا۔ اس کے علاوہ ابھی اس وقت جو ہے ہمارے ریلیف کیمپس قائم ہیں اور ریسکیورز اور باقی ڈپارٹمنٹ موجود ہیں۔ بالکل، ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو ان کا سعید احمد صاحب کا کہنا ہے کہ آج یہ آپریشن ختم ہو چکا ہے۔ اب تک کی معلومات کے مطابق جو ہے وہ اس مقام سے جہلم کے اندر سیلابی صورتحال سے 3 اموات ہوئی ہیں، جن میں ایک شہید پولیس کانسٹیبل حیدر بھی شامل ہے۔ جہلم کے اندر جہاں جہاں کسی کو ریسکیو کی طرف سے دوبارہ امدادی سرگرمیوں کی ضرورت پڑے گی تو ریسکیو سمیت ضلعی انتظامیہ ہائی الرٹ رہے گی۔ جی، دریائے جہلم میں ملکوال کے مقام پر پانی کی سطح بتدریج کم ہو رہی ہے اور گزشتہ روز 1 لاکھ کیوسک سے زائد کریلا یہاں سے گزرا تھا۔ تفصیل جان لیتے ہیں وہاں موجود نسیم اکمل خان سے۔ جی نسیم۔ جی، میں اس وقت ملکوال دریا جہلم کے کنارے پر موجود ہوں۔ میں آپ کو کل کی اور آج کی صورتحال بتاتا چلوں۔ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دریا جہلم ہے اور جس کا پانی باہر نکلا ہوا ہے۔ کل جو یہاں پر پانی کی صورتحال تھی وہ اپنا 1,36,000 اخراج تھا ہیڈ رسول سے، اور آج جو ہے جو صورتحال ہے صبح سے 37,113 وہاں پر آمد ہے اور اخراج ہے 25,572۔ اور دیگر جہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریسکیو کی ٹیمیں جو دریا کے ساتھ گرد و نواح جو گاؤں ہیں، جو ڈیرہ جات ہے، وہاں سے ریسکیو کر کے لوگوں کو محفوظ جگہ پر ابھی بھی پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ابھی بھی ہماری اطلاع کے مطابق جو صورتحال ہے یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ صورتحال جو پانی کی ہے مزید بڑھ سکتی ہے۔ اور ملکوال انتظامیہ اور ڈی سی منڈی بہاولدین انہوں نے بھی، انتظامیہ نے بھی یہاں پر کیمپ لگائے ہوئے ہیں۔ جامشورو میں چند گھنٹوں کی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔ جامشورو، کوٹری، حیدرآباد اور کراچی جانے والی اہم شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں۔ تفصیل جان لیتے ہیں وہاں پر موجود آج نیوز کے نمائندے دیدار علی ملہ سے۔ جی دیدار۔ جی بالکل، 1 گھنٹے کی بارش نے حکومت کے کارکردگی کے پول کھول دیے ہیں۔ جامشورو کے مختلف شاہراہیں جو کراچی، ٹھٹا، حیدرآباد جانے والی شاہراہیں جو مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔ مختلف جگہوں پہ بڑے بڑے کھڈے پڑ چکے ہیں، جبکہ شہری اور ڈرائیور حضرات کو سفر کرنے میں بڑی مشکلاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ جبکہ یہاں کے جو شہری ہیں انہوں نے ڈپٹی کمشنر جامشورو اور وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار جو روڈ ہے ان کی مرمتی کام کیا جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے۔ ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتاتا چلوں کہ مین شاہراہ جو جامشورو انڈس ہائی وے وہاں پر بھی بڑے بڑے کھڈے ہیں، جس کی وجہ سے حادثات بھی روز کا معمول بن چکے ہیں۔ جی، رک کرتے ہیں سیون شریف کا۔ سیون شریف میں بارش کے 5 روز بعد بھی مختلف علاقوں میں پانی جمع ہے، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تفصیل جان لیتے ہیں، میر حمزہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں۔ میر حمزہ بتائیے گا۔
جی بالکل، بارش تو تھم گئی لیکن بارش کا پانی ابھی تک سیون کے مختلف علاقوں میں کھڑا ہوا ہے۔ اس وقت میں سیون شریف کے مین علاقے وقا محلہ میں موجود ہوں، جہاں پر 3 سے 4 فٹ کا پانی جو ابھی تک گھروں کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جس کے وجہ سے علاقہ مکین گھروں میں ہی محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ مزید ہمارے ساتھ کچھ یہاں کے علاقہ مکین موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ کوئی گلی نہیں ہے جانے کے لیے، اوپر سے جانا پڑتا ہے۔ یہ پانی یہ 3-4 دن ہو گیا ہے، اس کو نکال ہی نہیں ہوتا ہے پانی کا، بہت ہمارے کو جانے کے لیے رستہ میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں کے علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ پانی کو جلد سے جلد نکاسیاب کیا جائے تاکہ ہمارے بچے اور ہم جو ہے یہاں سے گزر سکیں اور اپنے معمول کے حساب سے کام کاج کر سکیں۔ جی ننکانہ صاحب میں بارش سے موسم خوشگوار ہوا تو شہریوں نے پکوڑوں اور سموسوں کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ شہری خشک ذائقہ پکوانوں سے موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تفصیل جان لیتے ہیں، وہاں پر موجود چودھری افضل حق ہمارے ساتھ ہیں۔ جی چودھری افضل حق۔ جی بالکل، مونسون بارشوں سے جل تھل ایک ہو گیا، جس سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ تو ہوا، تو دوسری طرف شہریوں نے سہانے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے مزیدار پکوڑوں اور سموسوں کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی بالکل، بارش کے بعد گھر والوں کی فرمائش پر میں سموسے اور پکوڑے والی دکان پہ آیا ہوں۔ بارش کے بعد چٹپٹی چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے، اور سموسے اور پکوڑوں کے علاوہ کوئی چیز چٹپٹی ہو نہیں سکتی۔ میں یہاں سے سموسے اور پکوڑے لے کے جاؤں گا، دوست اور فیملی میں بیٹھ کے اس کو کھائیں گے اور لطف اندوز کریں گے۔ سموسے اور پکوڑے ہیں، بارش کا مزہ اور بھی دوبالا کر دیتے ہیں۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا، شہری کا کہنا تھا کہ وہ چٹپٹے پکوڑے اور سموسے خریدنے کے لیے جہاں سے آئے ہیں، وہ گھر جا کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ پکوڑے اور سموسے کھا کر لطف اندوز ہوں گے۔